اب اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الرحمن کے ساتھ الرحیم کیوں رکھا؟ الرحیم کے معنی ہوتے ہیں بار بار رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے رحم کہتے کسے ہیں عربی میں؟ رحم ماں کے وجود کا وہ کمزور حصہ ہوتا ہے جس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہاں اس کے بننے کا عمل ہوتا ہے جب تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے نا اس پورے عمل میں، پورے 9 مہینے، کبھی الٹیاں، کبھی درد، کبھی کچھ۔ تو کیا جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے وہ ان ساری تکلیفوں کا بدلہ اس بچے سے لیتی ہے؟ نہیں نا۔ تو رحم کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے، سامنے والے کی دی گئی ساری تکلیف کو نظر انداز کر کے بغیر کسی معاوضے کے اس پہ رحم کیا جائے۔ اچھا، اب انسان کیا کرتے ہیں؟ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ججمنٹل بن جاتے ہیں، ان کے اندر رحم سے زیادہ غصہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اگر کوئی 50 دن اچھے کام کرے اور 50 دن برے کام کرے تو 50 دن کے جو برے کام ہیں وہ ایک لمحے میں معاف ہو سکتے ہیں۔ اور ہم کیا سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بھائی اس کی رحمت تو دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں اس کی رحمت سے مایوس مت ہو، ہم سب گناہ گار ہیں، انسان ہے نا، انسان کی فطرت میں ہے غلطیاں کرنا۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں اس پر مہر کا ٹھپا نہیں لگا دینا چاہیے، ہمیں بھی ججمنٹل نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے سامنے والے کی غلطی ظاہری ہو جبکہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہر شخص ہی گناہ کرتا ہے کیونکہ انسان ہے، پر ان گناہوں پر اکڑنے والا شیطان تھا، اور غلطی مان کے توبہ کرنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پہ موجود ہے، جس میں ہماری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اس میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کتنا خوبصورت کروا رہے ہیں۔ بس اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر۔ سورہ یوسف کی آیت 64 ہے۔ تو ہم کیوں نہ یقین کریں اس بات پہ؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری کوششیں دیکھی جائیں، نہ کہ ہماری غلطیاں دیکھی جائیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سامنے والا ہماری غلطی کو نظر انداز کر دے، ایسی ہے نا؟ ہم سارے لوگوں سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، لیکن یہ صفت انسانوں کے اندر بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ دراصل یہ صفت اللہ رب العزت کی صفت ہے، تو کیوں نہ ہم اسی کے پاس لوٹ چلیں اور اسی سے معافی کی امید رکھیں، اسی سے رحم کی امید رکھیں، انکنڈیشنل لو کی امید رکھیں۔ پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندے تو خود ہی راضی ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے اس بندے سے محبت ہے، تو بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل جا کے سارے فرشتوں میں بتاتے ہیں بات کہ اللہ کو فلاں فلاں بندے سے محبت ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ پھر وہ فرشتے زمین پہ اتر جاتے ہیں اور زمین والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس بندے سے اللہ کو محبت ہے، تو ان بندوں کے دلوں میں بھی وہ محبت آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اب ہمارے دل میں نا یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا رب بڑا رحیم ہے لیکن اپنی حالت پہ تو نظر ڈالو ذرا۔ اب بھائی یہ اس کی مرضی ہے، اس نے کسی کو بغیر بیماری کے ساتھ بڑا کیا، کسی کو بیماری کے ساتھ بڑا کیا، بہت سو کو بڑا ہونے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے اس نے ایسا یا ویسا کیوں کیا۔ بھائی وہ مالک ہے، اس کے پاس کنٹرول ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کس نے جلدی مرنا ہے، کس نے بدصورت یا خوبصورت بننا ہے، کس کی شادی ہو کے ٹوٹنی ہے، کسی کی ہونی ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ ان سب میں مت پڑیں۔ کچھ محرومیاں آپ کو ہمیشہ رہیں گی، بس آپ کو ان محرومیوں کے ساتھ جینا آنا چاہیے، کیونکہ جہاں اس نے 2 چیزیں نہیں دی ہیں نا آپ کو، وہاں لاتعداد نعمتیں بھی تو دی ہیں، آپ ان پر شکر ادا کریں۔ ہمارے پاس جو نہیں ہوتا نا ہم اس پہ فوکس کر کے رکھتے ہیں پوری زندگی، اور جو کچھ اس نے دیا ہوتا ہے اس کے اوپر شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ شکر کرنے سے ہوگا کیا؟ جو نہیں ملا ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو، یا وہ آپ کے لیے معنی رکھنا ہی چھوڑ دے گا۔ اپنے آپ کو یاد کریں، اپنا ماضی دیکھیں، آج سے 5 سال پہلے آپ کے پاس جو کچھ تھا یا جو کچھ آپ پانا چاہتے تھے اس میں سے اکثر چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ انہیں پا کے خوش نہ ہوں، تو یہ ساری آپ کی اپنی چوائسیز تھی نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سارے الزامات اپنے رحمان پہ ڈال دیتے ہیں
کہ اس نے ہمیں شکل اچھی نہیں دی، اس نے ہماری طلاق کرا دی، ہمارا محبوب چھین لیا۔ ہم سوچتے ہیں کاش ہم بہتر خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے، کاش ہم بہتر ملک میں پیدا ہوئے ہوتے۔ اپنے کسی برے واقعے کو یاد کریں اور سوچیں کہ اللہ نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اس لیے وہ برا واقعہ ہوا تھا، یا وہ سب کچھ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ چاہتا تو آپ کو اس دھوکے سے بچا لیتا۔ آپ کی زندگی میں کتنی دھوپ ہوگی، کتنا سایہ ہوگا، کتنی بارش ہوگی، یہ سب اسی کے پلان ہیں، اور یہ بہت بہترین پلان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ رحم والی صفت اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگا کریں کہ آپ کی ذات کے اندر رحم ڈال دیں، کیونکہ ہم ہاؤس سرونٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اسے تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ برتن ٹوٹ جائے تو تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، اگر وہ چھٹی کر لے تو تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ اور جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک غلام کو 70 سے زیادہ بار معاف کیا جائے۔